تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے اس سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے، جس میں ایکسیسیبلٹی میرا ایک میجر جسے جان کہتے ہیں نا وہ آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عائشہ تب تک گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک اسے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو موٹیویشن سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کے گھر سے ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو ایشوز سٹارٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے گھر سے ہی ہوتے ہیں. بچی پیدا ہو جانا وہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں یا اللہ بچی ہو گئی ہے، کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، کن گناہ کی سزا ہے. آج کل شادی سے پہلے کچھ ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کی کزن میں آپ نے کرنی بھی ہے نا تو وہ آپ پہلے ٹیسٹ کرواؤ اور دین آپ دیکھو، اگر ڈاکٹر آپ کو اوکے کرتا ہے دین آپ کر سکتے. ہیلو پاکستان آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، کچھ شخصیات ایسی کرزمیٹک ہوتی ہیں کہ جن کمیوں کا شکار وہ ہوتے ہیں، دوسروں کی انہی سہولیات کے لیے وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. آج ایسی ہی ایک خاتون، باہمت خاتون، بلکہ لڑکی کہنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ شفقت صاحبہ، جو مائنر سی پی کا شکار ہوئی کزن میرجز کی وجہ سے، مگر یہ خود اب جو ہے ایکسیسیبلٹی پہ اور جو ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں ان کی سہولیات کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. یہاں تک کہ ایسے لوگ جو ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں ان کی شادیاں کروانے کے حوالے سے یہ بہت زیادہ متحرک ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، ان کو بھی وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو عام انسانوں کو میسر ہوتے ہیں. تو آج ہم عائشہ شفقت سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کے 10 سال کی عزم و ہمت کی کہانی، کہ کس طرح انہوں نے اسپیشل پیپل کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ فائٹ بیک کیا ہے، اور ان کے لیے یہ ہر فورم پہ جا کے بات کرتی ہیں، لیکچرز دیتی ہیں اور ٹرین بھی کرتی ہیں لوگوں کو کہ آپ کو اسپیشل پیپل کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ انگیج کرنا ہے یا ان کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں. تو آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. اچھا، میں نے یہ سنا تو بڑا مجھے نا ایک یونیک سا لگا کہ آپ اسپیشل پیپل جو ہیں ان کی شادیوں کے لیے بہت زیادہ سرگرم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ہی وجہ ہے، دیکھیں بھائی وہ بھی انسان ہے، اور جب ایک ہیومن کو اللہ کی طرف سے رائٹس ملے ہوئے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے آڑے آنے والے. تو آپ اس موضوع کو پکڑ کے کب تک جو ہے، مطلب کب سے جو ہے یہ فائٹ کر رہی ہیں اور کتنی کو کامیابی آپ کو ملی ہے؟ الحمدللہ کامیابی تو بہت زیادہ ہے، اور وہ آپ کو میرا سوشل میڈیا اب آدھے کھول کھول کے بتائے گا. تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے اس سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے، جس میں ایکسیسیبلٹی میرا ایک میجر جسے جان کہتے ہیں نا وہ آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عائشہ تب تک گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک اسے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اب اگر میں کسی بلڈنگ میں جاؤں، کسی اسکول میں جاؤں، کسی کالج میں جاؤں، جب وہاں پہ ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں ایجوکیشن کو کنٹینیو کیسے کر؟ دوسرا، میں جاؤں گی کیسے؟ ٹرانسپورٹ میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. تو یہ ہم لوگ نا اوپر کی چیزوں کو پہلے پکڑ لیتے. چیز ہمیشہ سٹارٹ بنیاد سے کی جاتی ہے، بنیاد کو ہم نے دیکھنا نہیں. اب ان چیزوں کی مجھے کیوں سوچ آئی؟ کیونکہ میں خود ایک وومن ود ڈسبلٹی ہوں. تو میں نے جو اپنی لائف میں جو ہرڈل جو چیزیں فیس کی ہے، میں نے اپنی اللہ سے وعدہ کیا کہ انہی چیزوں میں کام کروں. اچھا، بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں ہر فیلڈ میں، مگر ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مائنر سی پی کا ایشو ہے آپ کو اور ایک اسپیشل پرسن ہے، اور اس کے باوجود خاتون ہونے کے باوجود یہ تمام چیلنجز کو آپ نے جو ہے وہ فیس کیا اور باہر نکلی. کون کون سی مشکلات؟ پہلے تو خواتین کو بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں جب وہ باہر نکلتی ہیں، بٹ ایک خاتون ود سم ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں کیپیبلٹیز اور ایشوز، یہ نکلنا تو اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا. کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ کس طرح ٹیکل کیا آپ نے انہیں؟ سب سے زیادہ آپ نے بات بڑے مزے کی ہے، اور اس کا میں ضرور آنسر دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو موٹیویشن سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کی گھر سے ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو ایشوز سٹارٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے گھر سے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جیسے بچی پیدا ہو جانا وہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں یا اللہ بچی ہو گئی ہے. پھر وہ بچی اگر اسپیشل ہو جائے تو آپ کو سوچے کہ ماں باپ کی ٹینشن ڈبل کیا ٹرپل ہو جاتی ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، کن گناہ کی سزا ہے. سمتھنگ لائک مطلب بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور وہ بھی فیس کون کر دیتی؟ ماں، جو کہ خود عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب اللہ نے، کیونکہ اوبیسلی یہ ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اس میں
مطلب اس کا ذرا بھی پارٹ نہیں ہوتا، یہ سارے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے، بٹ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ایک عام انسان کو بھی بنانے والا اللہ ہے، اور ہمیں انہیں نے بنایا ہے. کوئی الگ کوئی سانچہ تو نہیں ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے. خیر، بات آتی ہے سوچ کی، مائنڈ سیٹ کی. تو میں نے بنیاد اپنے گھر سے سٹارٹ کی. میں نے جب اسکول لیول پہ جو ایشوز آئے وہ تو آئے، تو اس کے بعد ایجوکیشن کو میں نے مطلب پھر بھی کنٹینیو، جتنی مجھے میرے نصیب میں جتنی لکھی تھی اس کو میں نے کنٹینیو رکھا. اس کے بعد اوبویسلی وہی ٹرانسپورٹ کے ایشو، وہی بلڈنگز کے ایشو، اور ماں باپ آپ کو کب تک ایک جوان بیٹی کو اٹھا کے پھر ماں باپ میں وہ ہمتیں نہیں رہتی. خیر، وہ پھر میں نے اس چیز کو اپنی پڑھائی کو ضائع نہیں کیا. میں نے اپنے نیبر کے جو مطلب ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا. میں نے تقریباً میٹرک تک کے بچوں کو پڑھایا ہے. قرآن میں نے 7 سال کی عمر میں ختم کر لیا تھا. پھر میں نے بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. ایسے کرتے میں خود کو سوشل والی سائڈ پہ لے کے آئی. اس زمانے میں آپ کو پتہ یہ اتنے موبائل ٹائپ موبائل نہیں دیا جاتے تھے، ہر چیز ہمیں ایک ٹائم پہ ملی ہے. تب ہمارے پاس ہوتا تھا سسٹم گھر میں، تب بھی کوئی کارڈ آتا تھا جس میں آپ کو 3 گھنٹے دیے جاتے تھے کہ یہ نیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور نیٹ پہ میں نے سرچنگ کی، کرتے میں ارد گرد لوگوں سے ملی، راستے بنے. پھر مجھے نکلیں کون دے گا، میں کیسے نکلوں گی؟ کیونکہ تب میرے پاس یہ الیکٹرانک ویل چیئر نہیں ہوتی تھی. میرا خواب ہوتا تھا کہ کوئی ماں جی کوئی ایسی چیز ہوئے گی، کیونکہ میرے ہاتھوں کا ایشو ہے، میں مینول ویل چیئر نہیں چلا سکتی. تو ماں جی کوئی ایسی چیز ہوگی جو بٹن سے آگے پیچھے چلتی. ماں جی نے کہا بیٹا ہوگی کوئی، ہمیں اب کیا پتا، کیونکہ عام انسان اس کی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو آج کل بہت زیادہ نظر آتی ہے، آج سے 10 سال پیچھے چلے جائے تو وہ اویئرنیس نہیں تھی جو اب ہے. خیر، میں نے جیسے کہا کہ نا، تو یہاں میں وقاص بھائی کا نام لوں گی، وقاص احمد میرا بھائی جی سی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے بڑا رونا، گھر والوں کو بڑا سمجھانا، یار مجھے نکلنے دو، مجھے کچھ کرنا ہے. تو میں نے کچھ کرنا ہے. اینڈ جب انہوں نے کہا اس کا رون پٹن تو نہیں ختم ہوئے گا، اے جاتے کچھ کرو. میرے بھائی نے کہا آشا ہمارے نا یونیورسٹی میں ایک ہے بچہ ہے، وہ بھی پیرالائزڈ ہے، لیکن وہ بڑا کام کر، وہ مینول ویل چیئر دیتا ہے. اور مینول وہ جو دیتے ہیں وہ ہاسپٹل چیئر ہوتی ہے، جو کہ پیشنٹ کو نہیں ہے، آپ ڈاکٹر بھی منع کرتے. خیر میرے لیے تو وہ ایک اس ٹائم تو کوئی ہوائی جہاز مجھے نظر آ رہا تھا کہ مینول ویل چیئر. اس نے کہا جی یہ نمبر تم ان کو رابطہ کر. میں نے ان کو رابطہ کیا، انہوں نے رجسٹریشن فارم بھیجا، میں نے اپلائی کیا، انہوں نے کال آ گئی جی آپ کو ویل چیئر. اور وہ پہلی ویل چیئر مجھے ملی تھی جو میں خود نہیں چلا رہی تھی. یہ تھا کہ چلو میرے گھر والے مجھے بٹھا کے باہر تو لے جایا کریں گے نا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ چاند رات اور یہ چیزیں لوگ شاپنگ کیسے کرتے. کیونکہ obviously گاڑی ہوگی، فیملی ڈالے گی، کوئی لے کے جائے گا، تب کی بات ہے، لمبی اسٹوری ہے. خیر اس کا یہ ہوا، ویل چیئر آ گئی. پھر کم از کم کسی نے ڈالنا باہر، چلو آج چادر آتے چوڑیاں لے کے آتے، یہ وہ باہر نکل جانا. آپ کے شوق پورے ہونا شروع ہو گئے. لیکن پھر یہ محتاج تھی. کیوں؟ کیونکہ جب تک کوئی ہوگا نہیں میں باہر جا نہیں سکتی. تو وہ پھر شروع سے نا میری عادت ہے کہ میں نے کسی کو نا کہنا نہیں ہے. 1 سے 2 دفعہ کہوں گی، تیسری دفعہ میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، میں پھر بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہوں. اچھا خیر، میں جیسے سوشل ہوئی، مجھے کسی نے بتایا، کسی نے کیا بتایا، اس پوائنٹ پہ میں اپنے نیک لوگوں کو نہیں بھولتی جس نے میری زندگی میں جو دیا بھی جلایا ہے نا، میں ان کو مرتے دم تک نہیں بھولتی. اچھا دیکھیے نا، اب جب آپ سوشل ہوئیں اور سوشل ورک سٹارٹ کیا، اس کے لیے تو بہت زیادہ فائنانس بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بات کر رہی ہیں، آپ ایکسیسیبلٹی کے لیے جا کے لوگوں سے لڑ رہی ہیں، شادیوں کے لیے جا کے بات کر رہی ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو پیسے چاہیے. تو یہ فائنانشیل سپورٹ کہاں سے آئی؟ اللہ زندگی دے میرے گھر والوں کو الحمدللہ سے، مطلب
یہ میرے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو obviously میں آج یہاں پہ کیسے بیٹھے ہوتی. میری پراپر ہماری فیملی میں نا شروع سے یہ عادت ہے، جیسے بچے باہر دکانوں پہ ٹافیاں لینے جاتے ہیں نا، ہماری چیز بھی کھائی آتی تھی اور ہر بچے کی الگ الگ آتی تھی اور پاکٹ منی الگ دی جاتی ہے. شروع سے ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کو پیسے کی بھی قدر ہو اور ان کو پتہ چلے کس جگہ پہ لگانا کی. اب جو مجھے پاکٹ منی ملتی تھی وہ میرا ایشو ہے کہ میں اپنی ذات پہ لگاؤں یا اپنی گاڑی کی کرایوں پہ لگاؤں، وہ میری ہیڈک ہوتی تھی. بٹ کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ آپ کی بازو پکڑتا ہے نا اور آپ کی جب نیت مان جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کام ہو کیسے جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں موبائل غلط ہے، میں ہمیشہ کہوں گی موبائل غلط نہیں، آپ کی یوزز غلط ہے. میرا موبائل پڑا ہے نا، مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا، آپ ایکسیسیبلٹی کے لیے جب بات کرتی ہیں بینکس میں جا کے، مالز میں جا کے، کس طرح ان کے ساتھ ڈیل لائک کرتی ہیں، کس طرح انہیں آمادہ کرتی ہیں کہ آپ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی کے لیے بھی یہاں پہ انتظامات کریں؟ اوبیسلی وہ لوگ کیوں پیسہ لگائیں گے خواہ مخواہ صرف 2-4 لوگوں کی ایکسیسیبلٹی کے لیے؟ جار کی بات ہی نہیں ہے، پوری سوسائٹی ہے. آپ اگر سوسائٹی کو خریدے نا تو ایگزیکٹ مجھے آئی تھنک کتنا پرسنٹ بنتا ہے. میں وہ کہیں کریکٹ نہ ہوئی تو میرے ڈسیبل مجھے پکڑ لینا، اسپیشل بچوں نے. خیر، جب خاصی تعداد ہے، خاصی تعداد ہے، ٹھیک ٹھاک. اور یہ سارے کزن میرجز کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں. کئی ماشاء اللہ بالکل ہی آؤٹ آف فیملی ہے، تو وہ قدرت کا نظام ہوتا ہے. لیکن موسٹلی وہ ہیں جو کزن میرجز سے ہیں. ہاں، سو بٹ اتنا نہیں میں کہوں گی کیونکہ ہمیں لوگوں کو ڈرانا ضرور ہے. بٹ آج کل تو جدید دور ہے کہ آپ شادی سے پہلے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا سکتے ہو. آپ ڈرانے کی بات کر رہی ہیں بٹ اویئرنیس بھی تو ہونی چاہیے نا. بالکل، آج کل شادی سے پہلے کچھ ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کی کزن میں آپ نے کرنی بھی ہے نا تو وہ آپ پہلے ٹیسٹ کرواؤ اور دین آپ دیکھو، اگر ڈاکٹر آپ کو اوکے کرتا ہے دین آپ کر سکتے وہ کچھ ہیریڈیٹری ڈیزیز ہیں لائک تھیلیسیمیا ٹائپ اس طرح کی. ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے وہ. پھر آپ آپس میں، اور میرا جو کیس ہے نا وہ ڈبل کراسنگ تھا. میری کزن میرج بھی تھی اور بٹا سٹا بھی تھا. مطلب ان کی بہن ادھر گئی تھی، ان کی بہن، تو ان کا بھی بچہ اسپیشل تھا اور میں بھی اسپیشل تھی. اس وجہ سے نا ایک ہی گھر میں 2 بندے. نہیں، ان کا تو الگ، مطلب ان کے گھر میں نا وہ بھی آپ کی طرح سوشل ہوئے. ان کی ڈسبلٹی جو ہے نا وہ میرے سے بہت زیادہ سویر تھی. وہ مینٹلی بھی اسپیشل تھے اور فزیکلی بھی اسپیشل تھے، تو ان کو فٹس بھی پڑتے تھے اور کافی سارے ایشوز تھے ان کے ساتھ. اور ان کو نا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ 18 سال کے ہو کے فوت ہو جائے گی. وہ فوت ہو گئی، کافی ٹائم ہو گیا. اچھا، آپ دیکھیے ایک تحریک پکڑی آپ نے. پہلے تو گھر سے آپ نے یہ سوچا کہ ویل چیئر ہونی چاہیے، پھر جب ویل چیئر مل گئی تو پھر الیکٹرک ویل چیئر کی طرف بھاگی ہوں گی، پھر ایکسیسیبلٹی کی طرف آپ نے جو ہے وہ رجحان بڑھایا اپنا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. یہ جو ایک نیا آئیڈیا آپ نے دیا نا، میں نے کبھی بھی اس طرح کے اسپیشل پرسنس کو نہیں دیکھا. ایک تو وہ خاتون ہو اور پھر وہ اسپیشل پیپلز کے اس طرح کے رائٹس جو مارشل رائٹس آپ کیا نہیں کہتے، شادی شدہ کے، شادی ہونے کے جو ان کے رائٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا. تو پورے پاکستان سے مجھے لگتا ہے ایک واحد آواز آپ کی ہے جو ایسے لوگوں کی شادیوں کے لیے بھی بات کرتی. کیا ان کی شادی ہونا فیزیبل اور پاسبل ہو سکتا ہے جو آپ ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. جب اللہ کی ذات کرنے والی تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں میں بیچ میں آنے والے. اچھا، جب آپ نے یہ کہا نا کہ واحد آپ ہے، واحد میں ہی ہوں جو جگہ ہوں. اور سارے مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑی بولڈ بندی ہے کہ میں دیکھیں، جب آپ نے لیڈر بننا ہے نا پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر جو ہماری سوسائٹی کے لیے صحیح ہے نا اس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور جو غلط بھی ہے نا اس پہ اپنے آواز اٹھانی ہے. لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ ایسی سنائیں کچھ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے ہی نہیں چھوڑتے. کیا کہتے ہیں؟ لولا، لنگڑا، ٹنڈی، معذور. پھر ایون کہ اگر میں نے جھاڑ کے کپڑا پہنا نا، جیسے ابھی میں ریڈی ہوئی ہوں، انہوں نے کہا توڑتے رکھتی نہیں تو تیاری چیک کرو. تو یہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں؟ تو پہلے بہت فیل ہوتا تھا جب میں سوشل نہیں تھی. ایون کے بعض اوقات سفر کون کاری ہوتی، ماں کو ڈفرینٹ جگہوں پہ، شادیوں پہ نہیں جانا، گیدرنگ میں نہیں جانا کہ جی لوگ کیا کہیں گے. 2 بندے سفر ہو رہے ہیں بیک وقت.
हाँ 2 बंदे। और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे दिल में एक और हसरत भी थी, जो कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी। मैंने कहा कि हमें तो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, बहुत जगहों पे हमें जी बुलाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, ये वो। इवन कि मैं ये कहती हूँ कि जब इवेंट्स रखते हो ना तो माँ-बाप को बुलाओ, हमें ना लेक्चर दो। हमें पता है हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है और इसको कैसे टैकल करना है। अवेयरनेस देनी है तो माँ-बाप को दो। हम भाई चने की तरह पक गए हैं सुन-सुन के। मैंने ना अपने दिल में सोचा कि जो हमें पैदा करने वाली है और जो हमें पालने वाली है, आज तक किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उसका ज़्यादा हक बनता है। वो घर से भी सुनती है, वो बाहर से भी सुनती है, वो खानदान से भी सुनती है। कई दफ़ा उसके जो हस्बैंड है वो ही उसे घर से निकाल देते, तुम तो मासूम बच्चे पैदा करती हो, ठीक है। अब वो मैंने बात किसी से इसलिए नहीं शेयर की, ये लोग कॉपी कैट है, अपने दिमाग से नहीं काम करना। आयशा के मुंह से निकलेगी देर, कॉपी उन्होंने कर ली थी, आयशा की प्लान उधर का उधर। मैंने अपने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे, मैं ऐसा अवार्ड सर में नहीं रखूंगी जिस पे मैं स्पेशल वुमन की वालदा को अवार्ड दूंगी। तो वो मैंने रखी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैंने हॉर्डिस में, मैं कहती हूँ मैंने माँ को जैसे नहीं जन्नत में ला के बिठा दिया। मैंने ऐसे किया, मैंने उनको 13 माँ को सिलेक्ट किया था और उनको मैंने अवार्ड दिए। और आपकी सोच माए धारे मार मार के रोई थी कि कभी हमें मतलब इस चीज़ के अप्रिशिएशन वाहिद आशा है जिसने हमें दिए। अच्छा, अब देखिए हमारी सोसाइटी अब ऐसी है, अब उसको बदलना बड़ा डिफ़िकल्ट है। लोग तरस खाते हैं, नाकारा समझते हैं, और जो लोग इस तरह हो जाते हैं, इस तरह की महरूमियों का शिकार, वो अपने आप को डिफरेंट भी समझते हैं और नाकारा समझते भी हैं। क्या मोटिवेशन हो सकती है कि वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटे? देखिए, मैं बीइंग अ ह्यूमन खुद समझता हूँ कि जो भी इंसान है जिसका दिमाग काम करता है, वो डिसेबल या वो स्पेशल नहीं है, वो उससे कुछ ना कुछ अपने आप को कारआमद बना सकता है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों को जो अपने घरों में मुक़य्यद हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट रख सकते हैं, किस तरह अपने आप को मुआशरे का एक कारआमद फ़र्द बना सकते हैं? आप खुद को फोकस करें, सुकून से बैठें, आप देखें आपके अंदर क्या स्किल है। कोई भी बंदा नकारा नहीं है, आप हैं, मैं हूँ या कोई और, कोई भी नकारा नहीं है। हर बंदे के अंदर, कहते हैं ना अल्लाह आपसे एक चीज़ अगर छीनता है ना तो उसकी बदौलत 6 चीज़ें और देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने हमें बिल्ड इन हमारे अंदर डाली होती है, हम फोकस नहीं कर रहे होते। नहीं, आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ऐसी बताएं जिनको ये लोग ट्रेन कर सकें। देखिए, हर कोई तालीम भी नहीं हासिल कर सकता, बट कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनसे वो अपने आप को जो है वो करामत आदमी बना सकते हैं? एजुकेशन तो मेरी भी नहीं है, मैं सोसाइटी में निकली ना, मैं उन लोगों में बैठती हूँ कि जो आपकी सोच है, चाहे पढ़े लिखे लोग ही ना बैठते हो। तो एजुकेशन मैटर नहीं करती, आप स्किल्स लो। सिलाई, कहाँ से लें? सिलाई सीखो, एटिकेट में कोई देखो आपकी कोई सिलाई करती हो, सिलाई सीखो। इवन के जेंट्स भी, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जेंट्स मेल भी टेलर होते हैं और फीमेल भी टेलर होती है। सिलाई सीखो, मोबाइल रिपेयरिंग सीख लो, बहुत सारे ऐसे, आप कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग सीख लो। ये जो आजकल कार्ड्स बन रहे हैं, छोटे छोटे जो शादियों के कार्ड, वो एक एक कार्ड का पता नहीं कितना चार्ज करते हैं। और जो सीपी के विक्टिम्स हैं वो क्या करें? सारा कुछ मैं भी सीखी हूँ। आप क्या क्या काम करती हैं? मैं मोबाइल पे सारा, अपना लैपटॉप तो है नहीं, रखा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा मोबाइल पे काम और है, अल्लाह लैपटॉप देगा वो भी रख लेंगे। तो कौन सा काम है जो मेरा रुका है। अच्छा आयशा जी, आप इस हवाले से इतना माशाल्लाह 10 साल से काम कर रही हैं, मशहूर भी हैं पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पे, तो किस किस लेवल पे आपको जो है वो अप्रिशिएट किया गया है या आपको रिकॉग्नाइज किया गया है? ऐसे तो बहुत सारी जगहों पे मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला हुआ है, मुझे यूएन की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, जबकि मैं मतलब विदाउट एनी कंपनी, विदाउट एनी एनजीओ में काम कर रही थी। तो उसमें से एक मुझे सिलेक्ट किया गया था स्टार प्ले वालों ने सीज़न 5 के लिए। तो इट वाज आउट क्लास अप्रिसिएशन फॉर मी, क्योंकि मैं देखी जाऊंगी इंटरनेशनल लेवल पे। और वो हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी तकरीबन 2 दिन, वो एक शॉर्ट फिल्म बनी है
جس کے پوسٹر اور پروموشن اب جاری اور پوسٹر میرے کراچی کی بس ہے اس کے اوپر لگائے گئے. سو الحمدللہ دس از بگ اچیومنٹ ان 2024 آئی تھنک سو. وہ جو فلم شارٹ فلم بنی ہے کس نے بنائی, کہاں سے اس نے لوگ سلیکٹ کیے؟ جرمنی سے لوگ آئے تھے جنہوں نے ریکارڈنگ کی تھی, اور باقی ان کی ٹیم وغیرہ کچھ اسلام آباد ہوتے, کچھ ایسے ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں سے نا لوگ لینے ہوتے, تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ سے کور کر رہا ہوتا ہے. جو مجھے کور کرنے آئے تھے وہ جرمنی سے آئے تو تھے. آپ کے علاوہ ایشیا کے اور کن ریجن سے لوگوں کو لیا گیا؟ انڈیا سے تھی, اور آئی تھنک نیوزی لینڈ کی کون تھی وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن لاہور میں تھی. آپ کو کچھ پیسے ملے اس سے؟ یہ تو پرسنل چیز ہے نا. الحمدللہ مطلب انہوں نے جو میرا ریوارڈ بنتا تھا وہ انہوں نے دیا. بہت بڑی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی. تو آپ نے دیکھا جی کہ عائشہ شفقت کس طرح اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ ہیں, اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ان کی ایکسیسیبلٹی کے لیے, اور ان کی شادیوں کے لیے آبویسلی یہ بہت زیادہ اسٹرگل بھی کرتی ہیں, اور میرج کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور اویئرنیس پھیلاتی ہیں, اور گھومتی پھرتی رہتی ہیں. ماشاءاللہ زندہ دلی کا ثبوت ہے یہ ساری چیزیں ان کا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.